ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي بعد صلاة المكتوبة لم يمنع من الجنة إلا الموت أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تعالیٰ ہمارے عزیز القدر قاری طلحہ صاحب ان کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت تلاوت کرتے ہیں اور ایمان تازہ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں، قوت میں، جوانی میں مزید برکت عطا کرے اور اللہ اسی ذوق اور شوق کے ساتھ ہمیشہ ہمیں قرآن سننے کی، سنانے کی توفیق عطا فرمائے. آج تیسرے پارے کی تلاوت ہم نے سماعت کی ہے اور تیسرے پارے میں ابتدائی 8 رکوع جو ہیں وہ سورہ بقرہ کے ہیں اور اس کے بعد بقیہ ساری سورت وہ سورہ آل عمران ہے. تو سورہ بقرہ کے تیسرے پارے کے اندر جو 8 رکوع ہیں، اللہ نے مجموعی طور پر اس کے اندر اپنی توحید کا اور توحید کے بڑے عمدہ اور واضح دلائل کا تذکرہ کیا ہے. قرآن کریم کی عظمت کے اعتبار سے سب سے بڑی وہ بھی تیسرے پارے کے ابتدا میں ہے اور الفاظ کے ساتھ، لفظوں کے ساتھ، حجم کے ساتھ جو قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے وہ بھی تیسرے پارے کے سورہ بقرہ کے اس حصے کے اندر ہے. یعنی ایک الفاظ میں کم ہے لیکن عظمت کے اعتبار سے پورے قرآن سے وہ عظیم آیت ہے وہ بھی اس کے اندر ہے اور ایک الفاظ کے لحاظ سے سب سے بڑی جو الفاظ کے اعتبار سے آیت ہے وہ بھی تیسرے پارے کے اس حصے کے اندر ہے، سورہ بقرہ کے اندر. تو اللہ نے بڑے قیمتی، قرآن سارا قیمتی ہے اور اس کے احکام قیمتی ہے. یعنی اس وقت معاشرتی طور پر جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے، اللہ نے ان مسائل میں سورہ بقرہ کے ان 8 رکوع کے اندر ہماری اصلاح کی ہے. لین دین کے لیے جو مسنون ترین طریقہ ہے ہم نے وہ چھوڑا ہوا ہے اور ہم مسائل کا بھی اس لیے شکار ہے، اس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. سود کا بالکل کلیجر واضح 2 ٹوک تذکرہ اللہ نے وہ بھی تیسرے پارے کی ان آیات کریمات میں سورہ بقرہ کے حصے کے اندر کیا ہے. تو سب سے پہلی جو آیت ہے، نبی رسول یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں. رسول نبیوں سے اعلیٰ ہوتے ہیں. رسول آئے بھی کم ہے، نبیوں کی تعداد زیادہ ہے اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب، اپنی شریعت دی ہوتی ہے اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو اپنی شریعت نہیں ملتی. سابقہ جو رسول ہوتا ہے اس نے اسی کی کتاب کے پیغام کو آگے چلانا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے نبی زیادہ ہے، رسول کم ہے. رسولوں کی تعداد کم ہے جن کو اپنی شریعت ملی ہے. تو رتبے میں رسول نبیوں سے اعلیٰ ہوتے ہیں اور مجموعی طور پر اللہ نے ان سب کے اندر درجہ بندی کی ہوئی ہے. یعنی نبیوں کی جماعت ویسے نبوت کے اعتبار سے سب سے افضل ہے لیکن پھر ان میں کیٹاگری ہے، درجہ بندی ہے. تو بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت عطا کی ہے. یہ آیہ کریمہ کلی طور پر اس کی وضاحت کرتی ہے. تلک الرسل یہ نبیوں کی جماعت ہے. فضلنا بعضهم علی بعض ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. بس مسئلہ یہ سمجھے صحابہ میں بھی یہی طریقہ ہے اور نبیوں میں بھی یہی طریقہ ہے. خطا بندہ کب کھاتا ہے اور پھر توہین اور انسلٹ کا پہلو کب نکلتا ہے. جہالت کے دروازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیا. اب دیکھیں 2 بندے بحث رہے تھے، بحث ہو گئی ان کی اور بحث کرتے کرتے انداز کیا ہے،
یہودی کہہ رہا ہے کہ تمہارے نبی کی شان کم ہے، ہمارے نبی کی زیادہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی۔ مسلمان کہنے لگے پڑا نہیں، تمہارے نبی کی شان کم ہے اور ہمارے نبی کی شان زیادہ ہے۔ آپ تک بات پہنچی، پر مسلمان کو غصہ آیا تو اس نے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس یہودی کو تھپڑ مارا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا کہ آپ کے مسلمان نے مجھے یہ تھپڑ مارا ہے۔ آپ نے پوچھا بھی بات کیا ہے، بات بتائی تو آپ نے وہاں پہ منع کیا، لا تفضلونی، جس طرح تم نے فضیلت دی ہے نا ایسے فضیلت نہ دو۔ یہ فضیلت کا کیا انداز ہے کہ موسیٰ دی شان کاٹے تے ساڑھے نبی دی وعد ہے، یہ کیا انداز ہے؟ انداز کیا ہونا چاہیے؟ او بھائی سارے نبی عظمتوں اور شانوں والے ہیں، لیکن سب سے زیادہ شان والے وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ادب کا تقاضا۔ اب ایسے ہی ہمارے بات طبقہ کرتے ہیں بھئی ابو بکر نعوذ باللہ، یعنی انداز ہی ایسا ہوتا ہے نا، بعض کہہ رہے ہوتے ہیں حضرت علی دی شان کاٹے تے حضرت ابو بکر دی وعد دے۔ بھئی یہ انداز کیا ہے؟ ہاں آپ یہ کہیں صحابہ سب اعلیٰ ہیں، عظمتوں والے ہیں، فضیلتوں والے ہیں، لیکن اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو سب صحابہ سے زیادہ عزت عطا کی ہے۔ لہجے، زبان، انداز یہی بگاڑ پیدا کرتے ہیں اور اسلام نے اس سے منع کیا ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ فضیلتوں کو بیان کریں لیکن دائرہ کار میں رہ کر کریں، یہ انداز نہ ہونا چاہیے کہ کسی کی فضیلت بیان کرتے کرتے کسی اور نبی کی آپ انسلٹ کریں، توہین کریں۔ دنیا میں صرف مسلمان ایک ایسا مذہب ہے جو تمام نبیوں کی عزت کرتا ہے، تمام نبیوں پر ایمان لاتا ہے کہ وہ نبی سچے ہیں، حق ہے، اور ہم کسی نبی کی شان کم نہیں کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، ہم عیسائیوں سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں، یہودیوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کو ویسے مانتے ہیں جیسے اللہ نے کہا ہے۔ تو یہ ایمان کا حصہ ہے، تو فضیلت ہے، فضیلت ہے۔ اور جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر، سبحان اللہ۔ ہر ویسے آبا فخر نہیں میں کرتا، فخر نہیں کرتا، لیکن اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کی سرداری میں محمد کو عطا کر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سرداری ملی ہے۔ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي، قیامت والے دن حمد والا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور سارے ہی نبی میرے اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، سبحان اللہ، سارے ہی نبی۔ جب نبیوں کے پاس جھنڈا نہیں ہوگا تو یہ پیر، فقیر، مرشد، فلاں فلاں، ان کے پاس جھنڈے ہوں گے؟ نبیوں کے پاس جھنڈے نہیں، اور آگے ذکر ہے ما من نبی من آدم ومن سواؤ الا تحت لوائی، آدم علیہ السلام سے لے کر نا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ اس وقت یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، بدھ مت، دنیا کے کتنے مذہب ہیں نا، سب کو پتہ چل جائے گا بھئی اللہ کے بعد اگر کسی کی عزت ہے نا تو وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ پھر اگلے پوائنٹ میں بھی بات آ جائے گی، اگلے پوائنٹ میں دنیا دھوپ میں سڑ رہی ہے، مر رہی ہے، برا حال ہو رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جا کے کہیں گے ابا جان کچھ کرو، اسی تے پھنسے پہ ہیں، حالات بڑے نازک ہوئے پڑے، سورج بڑا قریب ہے، جہنم نظر آ رہی ہے، بڑا خوف ہے، تو کچھ کرے۔ میں کیا کروں، مجھے تو اپنی پڑی ہے، غلطی سے پھل کھا لیا تھا تو وہی میں اس میں مبتلا ہوں۔ یقین جاننے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کہیں گے بھئی ہم بول ہی نہیں سکتے، بول ہی نہیں سکتے۔ یہ یہودی عیسائی جو آج چیختے ہیں نا، ان کو قیامت کے دن پتا چلے گا جب موسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھئی جاؤ، میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نہ صرف جواب دیں گے بلکہ کہیں گے میں بول تو نہیں سکتا لیکن مجھے پتا ہے آج کون بولے گا، آج کون بولے گا مجھے پتا ہے۔ دو باتیں کی عیسیٰ علیہ السلام نے۔ پہلی بات کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے وَلَٰكِنْ اُعْطُوا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات۔ دوسری وہ کہتے ہیں وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، محمد پڑھو، جس نبی کا اللہ نے ہمیں امتی بنا کے شرف بخشا ہے اس نبی پہ درود پڑھنا تو ہمارا حق بنتا ہے نا۔ محمد
اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں مجھے پتا ہے وہ کون ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہے، اور ان کا وصف یہ ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے۔ آج وہی کلام کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی کلام کرے گا؟ اللہ کی قسم ہے رب بتائے گا۔ دنیا میں تو لوگوں نے مانا نہیں مانا، حشر میں کائنات کا ہر بندہ دیکھے گا کہ اللہ کے بعد کائنات میں اگر کسی کی عزت، شان، رتبہ اور مقام ہے نا، وہ صرف محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب عقیدے کی بات آ رہی ہے تو اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں آ جاؤں گا اللہ کے سامنے اللہ کے عرش کے مقام محمود ہوگا، وہاں پہ میں آ جاؤں گا، اور میں پھر اللہ کو سجدہ کروں گا۔ کیا کروں گا؟ پھر بولے سجدہ اللہ کیوں کروائیں گے؟ کیوں کروائیں؟ دنیا میں تھوڑے سجدے کیے آپ نے، بڑے سجدے کیے، وہاں پہ سجدہ کیوں کروائیں گے؟ اللہ نا ساری کائنات کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہے، تم نے میرے نبی کو حاجت روا بھی کہا، مشکل کشا بھی کہا، تم نے کہا نبی بگڑی بنانے والا ہے، یہ کرنی برنی والا، اور سارے ہی دیکھ لو میرا پیغمبر سجدہ کرنے والا ہے، ساجد ہے، اور جو مسجود ہے نا وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ رب یہ دکھانا چاہ رہا ہے اور دکھائے گا اللہ۔ لمبے سجدے سے اب اللہ راضی ہو جائے گا، پھر اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب سر اٹھائیں، آپ سر اٹھائیں گے، سل مانگیے، سوال کریے، کیا اللہ کہیں گے؟ سل محبوب سوال کر۔ یہ کیوں ہے؟ یا اللہ ساری زندگی تو ہمارے نبی نے آپ سے ہی مانگا ہے، بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں آپ سے مانگا ہے، بیماری میں، شفا میں، رزق میں، کچھ مانگا ہے آپ سے مانگا ہے، آج بھی آپ سے مانگنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں آج ہی تو مزہ آنا ہے، آج ہی تو مزہ آنا ہے۔ ساری کائنات دیکھ رہی ہے، اللہ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ محمد مانگنے والے ہیں، اللہ عطا کرنے والے ہیں۔ اپلیکیشن لکھے کر لو، عقیدہ توحید اپناؤ، شان میرے پیغمبر کی سب سے زیادہ ہے، پر خالق مالک راضی کون ہے؟ وہ اللہ ہے، سبحان اللہ۔ تو فضیلت میرے سونے کی سب سے زیادہ ہے۔ آپ کے بعد جس کا نمبر ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر 3 پیغمبر ہیں جو اولو العزم ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام۔ ان 5 پیغمبروں کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ سارے نبیوں میں یہ 5 اعلیٰ ہیں، اور 5 میں 2 اعلیٰ ہیں، وہ ہمارے نبی علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، اور 2 میں سے پھر ایک ہی اعلیٰ ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ سے تو کم ہے، سب سے زیادہ، تو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں ایمان والو، اچھا خرچ کرنے کا نا مختلف انداز سے سورہ بقرہ میں اللہ نے بڑا سمجھایا ہے۔ کبھی کہہ کے سمجھایا ہے بھئی جیسے ذمہ دار ایک دانہ ڈالتا ہے نا، اس میں سے 7 بالیاں نکل آتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو گویا ایک کے بدلے 700 دانہ اگر مل رہا ہے نا، تو اللہ تو تمہیں 1 روپے کے بدلے سے اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ یہ تو تمہاری سمجھ میں آ گئی نا، واللہ یضاعف، اس سے بھی زیادہ۔ کہیں اللہ نے اس انداز سے سمجھا ہے، کہیں اللہ کہتے ہو بندو میرے رزق میں سے، کس کے رزق میں سے؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے رزق میں سے۔ ایمان نہ دسو جنوں اللہ نے پیسے دیتے نہیں، اللہ نے تو انہوں آکھیا ہی نہیں کہ زکوٰۃ دے، نہیں آکھیا، یقین جانے اللہ نے نہیں کیا۔ اللہ نہیں کہہ رہا بھی زکوٰۃ دے، جس کے پاس ہے نہیں نا، اللہ نہیں کہہ رہا، اللہ اسے کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے دیا ہے نا، وہ میرے دیے میں سے 2.5%۔ یہ کبھی یعنی مختلف انداز اللہ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں سمجھا ہے۔ ایک انداز اس جگہ پہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما، اس سے، رزقناکم، ہم نے تم کو، ہم نے دیا ہے۔ تو جب دیا اس نے، یار 100 دے کے نا، 100 دے کے وہ کہتا ہے سال بعد 2.5 دے دے،
100 دے کے، لاکھ دے کے کہتا ہے 2500 دے دے یار، ہے کروڑ دے کے کہتا ہے یار 2.5 لاکھ دے دے، ہے ارب دے کے کہتا ہے بھئی 2.5 کروڑ نکال دے، تو دے کے کہہ رہا نا، جس کو دیا نہیں اس کو تو کہہ نہیں رہا۔ اچھا اس میں فائدہ ہمارا ہے، یہ جو زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں نا، آپ گوشت خریدنے جاتے ہیں مرغی کا، جانوروں کا، مرغی کا لگا لیں، وہ ذبح کرتا ہے، انہوں نے یار چنگی طرح صاف کری، چنگی طرح، کبھی ہوا ہے آپ نے کہا ہو یار اس کو نہ چھری پھیر دے، کھال اتار دے تے اندریاں انتریاں سمیت ہی دے دے، اج بال انجی کھان گے، کبھی کیا ہے؟ بولو اتنے تے آندے ہو چنگی طرح صفائی کری۔ او بھائی جو مال کی زکوٰۃ نہیں نہ دیتا وہ مال کی گندگی اپنے بیٹوں بیٹیوں کو کھلاتا ہے، یتیموں مسکینوں بیواؤں کا حق اپنے گھر والوں کو کھلا رہا ہے، وہ گندگی جب تیری اولاد کھائے گی رزلٹ کیا نکلے گا؟ رزلٹ کیا نکلے گا؟ اللہ کا واسطہ ہے وہ تیرا نہیں ہے، وہ جن کا ہے ان کو پہنچا، وہ تیرا ہے ہی نہیں۔ تھوڑی سی نیت خراب ہوتی ہے، زیادہ نہیں۔ ابا بڑا نیک تھا، بڑا ہی نیک تھا، بڑا ابا نیک تھا، قسم اللہ کی، پھل توڑتا تھا نا تو لوگوں کو پتا ہوتا تھا، سارے محلے کے برادری کے غریب جمع ہو جاتے تھے تو وہ خوش ہو کے نہ سب کو دیتا تھا، سب کو، کہ پترا نو وٹ بڑا چڑھتا سی، ابا ساڈا پاگل ہو گیا ہے، پھل اسی لائیے محنت اسی کریے تے منڈی وڈائی ایویں کر چڑھتا ہے۔ وہ انتظار کرتے رہے ابے کے مرنے کا، ابا جی مر گئے، فوت ہو گئے، انہاں کہ شکر ہویا ابا گیا ہے، لو پراؤ ہن بہیے تے کوئی صلاح کریے، ہن کسے ماڑے دے منہ چ دانا نہیں پینا چاہیے۔ ہائے ہائے، ادھر نا ان کی میٹنگ چل رہی تھی، ادھر اللہ کی قدرت بھی حرکت میں آ گئی۔ کیا کریں؟ کہتا دن کے وقت کریں گے تو غریب آ جائیں گے زکوٰۃ لینے کے لیے، عشر لینے کے لیے، کیا کریں؟ رات 12-1 بجے جاتے ہیں، لوگ کی ستے ہون گے، چپ کر کے مال کٹا کریں گے تے گھر لے آواں گے سارا ہوں جہانج کے، کسی نو کنوں کن خبر ہی نہیں ہوئے گی۔ اللہ اکبر، نکلے رات 12-1 بجے، اپنے باغ سے آگے گزر گئے، وہ آندا بھائی کدھر ٹریا جانا ہے، یہ تے گوانڈیاں دا باغ آ گیا ہے تے ساڈا تے اس تو پیچھے سی۔ پیچھے آئے، پھر آگے گزر گئے، یہ تے اگلیاں دا آ گیا ہے، ساڈا تے اس تو پیچھے۔ قسم اللہ کی، اللہ کہتے ہیں فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، تم پلاننگ کر کے سوئے تھے نا، وہ جتنی دیر سوئے ہونا اسی وقفے میں اللہ نے تمہارے سارے باغ کو تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ او بھائی قسم اللہ کی، خرچ کرنے میں دل کی خوشی سے خرچ کیا کرو، دل کی خوشی سے خرچ کیا کرو، تو دینا جس کو ہے نا وہ دنیا میں بھی بدلے اچھے دیتا ہے اور آخرت میں تو کمال ہی وہ اللہ رزلٹ دے گا۔ تو فرمایا میں نے دیا ہے نا تو اس میں سے تم رزق دو، خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس ایسا دن آ جائے اس دن کوئی لین دین نہیں ہونا، بھائی کوئی ڈیل شیل نہیں ہونی، اتنے تو کر لی نا بھائی جان، سیڈ تے ہو کے ذرا سیڈ تے ہو کے گل سنیا جائے، کوئی مک مکا کر لیے، کوئی لین دین کر لیے، بھائی نہیں، لا لا بیع فیہ ولا خلہ، کوئی یاری دوستی سجنی سجنی کام نہیں چلے گی، ولکن اللہ فرمایا کوئی کام نہیں آئے گی، ولا شفا، سفارش بھی نہیں چلے گی، اور کافر جو ہے نا وہی ظالم ہے، تو اس دن کے پہلے پہلے خرچ کر لیں انشاءاللہ، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم کرتے ہیں دل کی خوشی سے، اللہ ہمیں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما دے، دل کی خوشی سے، جتنی دل کی خوشی سے کریں گے اتنی اللہ کی رحمت ہوگی۔ آگے قرآن کی اس پورے قرآن میں سب سے اعظم عظمت کے اعتبار سے جو آیت ہے نا وہ آیت الکرسی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ کیوں ہے؟ آپ ایک دن جا رہے تھے تو صحابی آپ کے ساتھ، آپ نے کہا یا ابا منذر اتعلم ایو آیت فی القرآن اعظم، تم جانتے ہو قرآن میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت الکرسی ہے۔ قسم اللہ کی، سونے نبی مسکرا دیے، فرمایا اللہ تیرا علم تجھے مبارک کر دے، تو نے درست جواب دیا ہے۔
اچھا یہ سب سے عظمت والی کیوں ہے؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس ایک آیت کے اندر 16 مرتبہ اللہ کے نام کا ذکر ہوا ہے، اور توحید کے 11 روشن واضح دلائل اللہ نے اس ایک آیت میں دیے. اور قرآن میں جہاں جہاں اللہ کی توحید کا ذکر ہوتا ہے نا، اللہ ان آیات کو عزت ہی بڑی دیتا ہے. قل هو اللہ، اور پڑھو تنو اللہ جنت چلے جائے. قل هو اللہ، اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، اللہ اکبر. کتنے پاروں کا ثواب ملا ہے؟ اور نہیں، یہ رمضان ہے، 10 پاروں کا ثواب تو رمضان کے علاوہ ملتا ہے. رمضان میں تو اس کی ضرب تقسیم ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. اس کی عظمت کیوں ہے؟ اس کی عظمت کیوں ہے؟ قسم اللہ کی، اس اخلاص میں اللہ نے توحید کے دلائل بیان کی. تو توحید کی وجہ سے اس آیت کو ازبر کر لے، اپنی اولادوں کو، بچوں کو پڑھتے تو وہ ہے. یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آیت الکرسی آتی، لیکن اس کا ترجمہ سکھائیں ان کو، اس توحید کے جو دلائل ہیں وہ ان کو بتائیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی. یہ توحید ہے. اب اس توحید والے جملے کے نا آگے 11 دلائل ہیں. 11 دلائل ہیں. اللہ ہے، معبود ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور معبود ہے. پہلی اس کی دلیل کیا؟ الحی ہے، وہ حی ہے، وہ حی ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ حی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی حی نہیں ہے، وہ حی ہے. حضرت صدیق نے یہی تو کہا تھا جب حضرت صدیق فوت ہوئے. حضرت سونے نبی پاک جب وفات پا گئے نا علیہ السلام، حضرت صدیق نے یہی کہا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں جس نے کہا نا آپ فوت ہوئے اس کی گردن کو تن سے جدا کروں گا. تو حضرت صدیق تو زیادہ علم والے تھے نا، وہ سمجھ گئے کہ عمر کا یہ جملہ درست نہیں ہے، یہ جملہ درست نہیں ہے کہ نبی فوت نہیں ہوئے. خبردار عمر، جو فوت نہیں نہ ہوتا وہ کون ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا کون ہے؟ اللہ. یہ پہلی دلیل اس کی توحید کی. دوسری دلیل القیوم، وہ خود اپنے آپ کو تو تھامتا ہے، لیکن وہ توحید والا اللہ ایسا ہے کہ اس نے ساری کائنات کو تھاما ہوا ہے. ایک بلڈنگ ہے نا، تے سانو ایدا ایک کوئی کونا ایک پلر پھڑا کے کھلار دینا تے دسو کنی کو دیر کھلواں گے؟ ہم سے تو ایک بلڈنگ نہیں سنبھالی جاتی. وہ پوری کائنات کو سنبھالنے والا، تھامنے والا کون ہے؟ یہ دوسری دلیل. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کمال میرا اللہ، شہنشاہ اللہ. اس کی توحید کی تیسری دلیل یہ ہے. اور نیند تو دور کی بات ہے، اللہ کو اونگ بھی آتی. یہ توحید کی تیسری دلیل ہے. اب سونے نبی پاک سوتے تھے کہ نہیں؟ یہ پیر فقیر ولی سارے سوتے ہیں کہ نہیں؟ جو کائنات میں نہیں نہ سوتا وہ کون ہے؟ اور جو نہیں نہ سوتا اسے ہی اللہ کہتے ہیں. وہی اللہ ہے جو سوتا نہیں، جسے اونگ نہیں آتی. اللہ اکبر. اس کی اگلی دلیل لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اس کی توحید کی اگلی دلیل یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے نا وہ کس کا ہے؟ اللہ اکبر. کتنے مالک اس شہر کے آئے چلے گئے، آئے چلے گئے، آئے چلے گئے. جو اب ہیں یہ بھی چلے جائیں گے، اگلے آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے. زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یہ اس کی توحید کی اگلی دلیل ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. لطیفے بنائے ہوئے اللہ کے لطیفے. فلانا بابا جی اللہ نہ گل کر لے گا تے اللہ نو دھیانے لائے گا تو اسی جنت چ نکل جاواں گے. اللہ اللہ. من ذا الذی، اللہ کہتا کون ہے جو میرے ہوتے ہوئے بات کر سکے؟ کون ہے؟ الا باذنہ، جس کو وہ اجازت دے گا. وگرنہ کسی کی جرت ہے کہ اللہ کے ہاں بولے؟ کسی کی جرت ہے؟ من ذا الذی، کون ہے؟ اللہ کہتے کون ہے بھائی؟ آؤ نا. کون کہتا ہے میں بولوں گا؟ لاؤ.
کوئی بھی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں بھائی بات نہیں کر سکتا، صرف سونے نبی کو اللہ کی اجازت ہوگی، سب سے پہلے آپ بولیں گے. من ذلہ دے، یہ توحید کی اگلی دلیل. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کائنات کے ذرے ذرے کا علم کس کو ہے؟ کمال علم ہے. اس زمین کے نیچے کیا ہے، تہوں کے اندر ذرات کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، کون جانتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ، اس کا علم. یہ توحید کی اگلی دلیل ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ کہتے ہیں جو میرا علم ہے نا، پوری کائنات بھی مل جائے تو اس کو شمار کر سکتی، اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی، بالکل بھی نہیں کر سکتی. پتہ پیغمبروں نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو پتہ کیا کہا تھا؟ وہ دونوں سفر کر رہے تھے کشتی پہ، تو خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے، تو چڑیا آئی، اس نے چونچ مارا پانی میں تو اڑ گئی. خضر علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جانتے ہو تیرا میرا علم کیا ہے، اللہ کا علم کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. کہتے ہیں وہ چڑیا جو چونچ میں لے گئی ہے نا، وہ تیرا میرا علم ہے، باقی سارا سمندر اللہ کا علم ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کائنات کی کوئی چیز اللہ کے علم کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی. یہاں پہ تو تماشے، پیر عبد القادر جیلانی نے اللہ کا علم سارا ہی چھین لیا، وہ دفتر ہی چھین لیا، اللہ نے فیصلے چھین لیے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ کا اتنا استہزاء، مذاق. توحید کی اگلی دلیل یہ ہے کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض. وسیع کرسیہ، قسم اللہ کی کبھی اس طرح ترجمے سے اس آیت الکرسی کو پڑھیں تو پھر سونے نے کہا ہے فرضی نماز پڑھ کے بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اب جنت میں اور اس کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے، ادھر مرے گا ادھر اللہ جنت عطا کر دے گا. لیکن ایسے پڑھے توحید کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھے، ایمان تازہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیں ذرا. اللہ کی پہچان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اللہ کی پہچان ہوتی. وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس اللہ کی، اللہ لا الہ الا ہو کی توحید کی اگلی دلیل کیا ہے؟ وسیع کرسیہ السماوات والارض. کائنات کتنی بڑی ہے، زمین ہے بہت بڑی ہے، چاند اس سے کئی گنا بڑا ہے، اور سورج چاند سے کروڑوں گنا بڑا ہے. کائنات میں سورج سے کروڑوں گنا بڑے اللہ نے سیارے بنائے ہیں. اتنی بڑی کائنات ہے. وہ پتہ شہنشاہ کیا کہتا ہے؟ وسیع کرسیہ السماوات والارض. اس کی توحید کی یہ دلیل ہے کہ اس کی کرسی کائنات سے زیادہ وسیع ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. وسیع کرسیہ السماوات والارض. واہ میرے اللہ، تیری شان کے کیا کہنے، تیری عظمت اور جلالت کے کیا کہنے. یا اللہ ہمیں تو اپنے آپ کو پہچاننے کی توفیق عطا کر دے. یار بندہ اس آیت الکرسی کو اس کے مفہوم کے ساتھ پڑھتا ہو، کیا وہ کبھی شرک کر سکتا ہے؟ وہ کسی قبر پہ، شجر پہ، زندے کے، مردے کے آگے جھک سکتا ہے؟ اسی لیے تو مولوی کہتے ہیں بھائی ترجمہ نہیں پڑھنا قرآن کا، ترجمہ پڑھو گے نا تو تمہیں توحید سکھا دی جائے گی، ترجمہ نہیں پڑھنا. ترجمے سے توحید آتی ہے. سبحان اللہ. اس کی اگلی دلیل یہ ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. اب بابا جی ہمارے یہاں پہ خادم ہیں، دو رکھے ہوئے تو پھر بھی تھک جاتے ہیں. چوکی داری رات 12 گھنٹے کرتے تھے، سویرے انہوں ستا ہوں. ہماری گلی میں چوکی دار ہے، میں اکثر رات لیٹ آتا ہوں، 2 3 2:30 بجے 3 بجے 4 بجے. وہ بیچارہ کرسی پہ سویا ہوتا ہے، کھراٹے ماردا ہوتا ہے گلی میں، چوکی دار ہے. اللہ کہتا ہے تم سے 12 14 گھنٹے نگہبانی نہیں نہ ہوتی. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. وہ تو پوری کائنات کی نگرانی کر رہا ہے اور کبھی تھکتا. سبحان اللہ. اس کی توحید کی دلیل ہے. اور اگلی نامی 10ویں اور 11ویں دلیل کیا؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ.
علی ہے۔ اس کی توحید کی دلیل ہے کہ اس سے بلند کائنات میں کوئی دوسرا ہو سکتا۔ اس لیے تو سجدے میں بندہ جھکتا ہے نا تو کیا پڑھتا ہے؟ پڑھو نا، اللہ مجھ سے پست کوئی نہیں اور تجھ سے بلند کوئی نہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ اللہ بلند عظیم۔ اللہ سے عظمت والی کوئی چیز کائنات میں قسم اللہ کی 16 مرتبہ اللہ، یہ لفظ اللہ ہے، اور آگے گنتے جائے لا الہ الا ہو، یہ دوسری مرتبہ اللہ کا تذکرہ ہے، وہ اللہ، اور وہ اللہ کون ہے؟ الحی، تیسری مرتبہ، القیوم، چوتھی مرتبہ، لا تاخذو، نہیں پکڑتی اس کو، پانچویں مرتبہ، سینۃ ولا نوم، لہو، اس اللہ کے لیے، چھٹی مرتبہ، یعنی آپ گنے 16 مرتبہ اللہ 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 اللہ، اور توحید کے دلائل سے مزین یہ آیت الکرسی ہے۔ قسم باللہ، جو بندہ اس طرح اس آیت الکرسی کو پڑھتا ہے نا، میرا اللہ اسے اپنی محبت نصیب فرما دیتا ہے۔ اس طرح پڑھے نا، فرمایا گارڈ شارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آیت الکرسی پڑھ کے گھر چلا جایا کر، بسم اللہ پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے گاڑی گوڑی لاک کر کے چل جایا کر، اگلا کام میرے فرشتوں کا ہے، ساری رات تیرے مال کی حفاظت وہ کیا کریں گے۔ لیکن اس طرح پڑھ جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اللہ ہمیں توحید کی سمجھ دے دے، یا اللہ ہمیں توحید کی سمجھ دے دے، اللہ ہمیں توحید کی، ہمارے معاشرے میں توحید کی سمجھ دے دے۔ تو اس کا ذکر ہے، آگے فرمایا کہ دین میں سختی نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر یہ نہیں کیا تلوار پکڑ کے کلمہ پڑھ نہیں تو تیری تہن لا دیا گا، نہ، زندگی میں نہیں کیا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں آنے کے لیے سختی نہیں ہے، سختی نہیں، دل کرتا آؤ لیکن سوچ سمجھ کے آؤ، آ کے جاؤ گے نا پھر تمہیں زندہ رہنے کا حق کوئی نہیں ہوگا، سوچ کے آؤ، مجبوری نہیں، نہ آؤ، جزیہ دو رہو لیکن پابندی نہیں ہے، آؤ گے تو سوچ سمجھ کے آؤ گے، آ کے پھرو گے تو مرتد کا انجام اللہ نے موت رکھا ہوا ہے۔ آنے میں سختی نہیں کہ تم کسی کو مجبور کرو گے چل چل، نہیں بھائی، ہمارا کام ہے دستک دینا۔ کیا کام ہے؟ بعض بندے تبلیغ کر دینے، وہ انج جلاد بن دینے کہ میں نو منوا کے چھڑنا ہے، او بھائی نہیں، یہ تمہیں کس نے کہا منواؤ؟ ہمیں نہیں اللہ نے کہا منواؤ، ہمیں تو اللہ نے کہا دستک دو، بس پیغام سنا دو۔ پیغام انما علیک البلاغ و علینا الحساب، محبوب پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے اور حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ اللہ نے دستک دینی ہے، پہنچانا ہے، وہ حکمت کے ساتھ۔ اور فرمایا جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے نا، وہ مضبوط کڑے کو پکڑ لیتا ہے۔ کڑے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے اور سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پھر وہ ٹوٹتا نہیں ہے، وہ اتنا مضبوط ہے کہ بندے کو اللہ کی جنت میں لے جاتا ہے۔ اللہ جو ایمان لاتے ہیں پھر ان کو اللہ نا گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کے آتا ہے، روشنی کی طرف، اور جو کافر ہیں شیطان ان کا دوست ہے، وہ ہدایت سے ان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ مشہور آگے واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ، پھر آگے عزیر علیہ السلام نے میت دیکھا تھا بستی کو الٹی ہوئی تھی، مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوا ہے۔ آگے پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو پرندے زندہ کرنے کا واقعہ ہے، فرمایا اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتے؟ تو مثال کے طور پہ اللہ نے کہا پرندے ذبح کرے، ذبح کیے، خلط ملط کر دیں، قیمہ کر کے نا ان کا مکس کر دیں سارا بالکل، اور پھر ان کے الگ الگ جز جو ہے نا پہاڑوں پہ رکھیں، پھر ان کو آواز دیں یاتینک سایہ، وہ اڑتے ہوئے نہیں آئیں گے، چلتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے۔ وَعْلَمْ، ابراہیم یقین کر لے کہ اللہ ہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اللہ کی قدرت۔ تو اس کا تذکرہ اب آگے خرچ کرنے کا، کہ جو جس طرح کے پہلے مثال دی ہے، ایک دانے سے 700 دانہ، تو اللہ کہتے ہیں لیکن آگے پھر کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ اجر عطا کرتا ہے۔ لیکن 7 آداب بھی بیان کیے ہیں خرچ کرنے کے۔ خرچ کرنے والوں، جس پر خرچ کر رہے ہو اس پر احسان نہیں جتلانا، تھوڑی جی بگڑی نہیں، لے تیرے اسی خرچے چکے نے تے سانو ہی گلا کرنا جو بھائی چلتا ہے، بس اتنا جملہ کہنے کی دیر ہے، اللہ کہتے ہیں فارغ، تیری زندگی بھر کا صدقہ فارغ، ختم۔ احسان کیوں جتلا رہا ہے؟ احسان جتلانے والا تو ایسے ہی جیسے کتا کہہ کرے اور کہہ کر کے بندہ اس کو چاٹ لے، ایسے ہی۔ اذیت نہیں دینی جس کو صدقہ دیا ہے،
بالمنی والاذا، احسان نہیں جتلانا اور اذیت بھی نہیں دینی۔ اب جس کو خرچ کر رہا ہے میرا فلانا بھی کام کر، میرا فلانا بھی کام کر، وہ بھی کام کر، وہ بیچارہ کہہ رہا ہے یہ میرے اوپر احسان کر رہا ہے، اور بھائی کیوں اذیت دے رہے ہو نا؟ اگر یہ اذیت ہے تو پھر خرچ تمہارا فارغ ہے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے چلتے ہوئے پھر مثال دی ہے ریاکار کی، جیسے صاف پتھر ہوتا ہے نا، اوپر مٹی پڑی ہوتی ہے، تھوڑی سی بارش پڑتی ہے مٹی صاف ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جو بندے کا خرچ ہوتا ہے نا، وہ اللہ نے مثال بیان کی ہے، تھوڑی سی ریاکاری آتی ہے اللہ اس کو چٹیل میدان بنا دیتا ہے، ضائع ہی کر دیتا ہے۔ ریاکاری سے بچنا ہے۔ آگے اس کے بعد وہی تذکرہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں جب تم نے لین دین کرنا ہے تو اس کو بولو، اور نہ لکھن والے بولو، لکھیں گے نا، لکھنے میں خیر ہے، لکھنے میں بڑا ہی اعتماد، میرا سجن بڑا ہے یار، میرا یار ہی بڑا ہے، تے کچہری چ کیس سارے انہاں دے ہی بھرے نے، جڑے سجن یار ویلی نے نا، انہاں دے کیس بھرے نے۔ اسلام دین اس کے قوانین پہ عمل کرے، اس میں برکت بڑی ہے۔ تو اللہ کہنے لکھنا ہے، لیکن لکھنے میں بھی زیادتی کرنی، تھانے دار لکھ دے نہیں، تھوڑی جی ڈنڈی مار دینے سارے کیس دا بیڑا غرق کر کے رکھ دینے۔ تو اللہ کہتے ہیں ڈنڈی نہیں مارنی بھی لکھنے میں، جو بات درست ہے نا تم نے وہی بات لکھنی۔ تو آگے اللہ کہتے ہیں اعلانیہ بھی خرچ کر سکتے ہو اور چھپ کے بھی، جہاں پہ حکمت ہونا کہ میں اعلانیہ خرچ کروں گا تو کوئی اور دے کے وہ بھی خرچ کرے گا، تو اس طرح اعلانیہ خرچ کرنا بھی جائز ہے۔ آگے سود کی باری آ گئی۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والو اگر تم مومن ہو نا تو سود کو، اگر مومن ہو تو سود کو، تو جب مومن نہیں تو پھر دبی رکھو، پھر دبی رکھو۔ معلوم کیا ہوتا ہے؟ اگر سود کھا رہا ہے، لے رہا ہے، دے رہا ہے تو بھائی ایمان رہندا فارغ، اگر ایمان ہے تو چھوڑ، نہیں چھوڑ رہا تو پھر ایمان کی فکر کر۔ ایک تو ہے کہ ہم سود پہ قرضہ لے رہے ہیں، ایک تو وہ پریشر، دوسرا فازانو بحرب من اللہ، اللہ سے جنگ شروع کر دیتا ہے بندہ۔ ہمیں دسو اتنے تو کسی بگڑے بندے نہ ویر پہ جائے تو بندہ تاں ہی سکون نہ نہیں رہندا، جی اللہ نہ ویر پہ جائے تو پھر رب نہ ویر پہ کے کنے نہ تہاڈے شہر دے ملیاں میٹ ہو گئے، زمین تھلے دفن ہو گئے، وجہ کی سود۔ تو اللہ کہتے ہیں جنگ ہے بھائی میرے ساتھ، اگر تم نے سود لینا دینا نا تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بلکہ اسلام پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں صدقہ کرو۔ کیا کرو؟ تو اسلام صدقے کا کہہ رہا ہے، وہ سود لینے دے گا؟ وہ کیسے سود لینے دے گا؟ تو خدا را اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں بچائے۔ آپ نے یہی باتیں کی ہیں، 1 روپیہ درہم الربا یاکلہ الرجل وہو یوکل، بندے کو پتا یہ سود ہے، پھر اس کو کھا گیا۔ 36 مرتبہ بدکاری کرے نا، اتنا گناہ نہیں ملتا جتنا سود کے ایک لقمے کو کھانے کا گناہ ملتا ہے۔ چل رہا ہے، گیمیں چل رہی ہیں۔ اللہ ہمارے معاشرے کو بچا دے اس لعنت سے۔ وہ جو بات ہے نا کہ قرب قیامت سینک اس کا دھواں پہنچے گا بچنے والوں کو بھی، یہ حالات ہی ہیں، یہ کیفیت ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے بندہ اس کی ہواڑ اس کو آ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ ہمیں حرام کی قربت سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ پھر آمن الرسول، کمال آمن الرسول، سورہ فاتحہ کا اس دن ذکر ہوا تھا، اور اس کے ساتھ آمن الرسول۔ ایک تو یہ ہے کہ آمن الرسول آسمانوں پہ ملی، پورا قرآن زمین پہ آیا ہے، اور آمن الرسول کہاں پہ ملی ہے؟ اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے۔ پھر سونے نے پتا کیا کہا ہے؟ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے نا، جو بندہ، جو کچھ اس میں لکھا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس بندے کو ضرور عطا کروں گا۔ جو اس میں لکھا ملے گا۔ کفاتا کے لفظ ہے، اس کو پڑھ لیا کرو، یہ اس کو کافی ہو جاتی ہے پڑھنے والے کے لیے۔ مطلب کیا ہے؟ جو اس کے دل کی تمنائیں ہیں نا اللہ پوری کر دیتا ہے۔ پرابلم ادھر بھی ہے، ہمیں اس کا آج تک ترجمہ نہیں آیا، ترجمہ آج تک نہیں آیا۔ خدا را اس کو ترجمے سے پڑھے، یہ بڑی عظمت والی آیت ہے۔ خاص کر سونے سے پہلے آگے سورہ آل عمران ہے، آل عمران سے مراد سیدہ مریم کے والد، اس کا تذکرہ ہے۔ اہل تشیع انہوں نے بہت زیادہ تحریف کی ہے قرآن و حدیث میں۔ ایک تحریف کھلی ان کی یہ ہے کہ آل عمران سے وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ بولا ہوا ہے، حالانکہ ان کے اکابرین میں بھی نہیں یہ لکھا ہوا۔ وہ کہتے ہیں حضرت طالب کا لقب ہے آل عمران، یہ آل عمران حضرت ابو طالب کی شان میں یہ صورت اتری ہوئی ہے، حالانکہ کسی ڈکشنری میں، تاریخ میں، سیرت میں کہیں بھی حضرت ابو طالب کا نام عمران ہے ہی نہیں۔ صرف وہ گھڑ کر
تحریف کر کے ان کی طرف منسوب کر کے ان کی عظمت کی طرف جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تحریف ہے۔ یہاں آل عمران سے مراد سیدہ مریم کے جو والد ہیں اس کا تذکرہ ہے، تو اللہ نے اس کے اندر بھی خاص کر یہودیوں کا بڑا کثرت سے ذکر ہے۔ اسی کے اندر اللہ نے یہودیوں کی گندی عادتوں کا بھی ذکر کیا ہے، پھر ان کے انجام کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسی صورت کے اندر بڑی تفصیل سے حضرت سیدہ مریم صدیقہ ان کی والدہ نے جو نظر مانی تھی نا، مانگا بیٹا تھا تو ہوا کیا تھا، بولو نا، تو وہ بی بی کہتی یا اللہ منگیا منڈیا سی تے اے تے دھی جمی پئی اے، اللہ کہتے ہیں وَهُوَ أَعْلَمُ، دسن دی لوڑ نہیں، مینوں پتہ ہے، دسن دی لوڑ۔ آگے اللہ کہتا ہے لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، قسم اللہ کی، اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض نہ کیا کریں۔ مانگے بیٹے، جب وہ بیٹی دے دے نا پھر نہ کہا کرے اللہ تو دھی کیوں دیتی ہے، قسم اللہ کی اس کو پتا ہے کہ بیٹی دینا بہتر ہے، تجھے نہیں پتا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں لیس الذکر کالانثیٰ، او میری پیاری بندی تجھے بیٹا ملتا نا، وہ بیٹا کبھی وہ عظمت نہ پاتا جو عظمت اللہ تیری اس بیٹی کو عطا کرے گا۔ دی کہ نہیں عظمت اللہ نے، دنیا جانتی ہے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا نام، ان کی سیرت، ان کی پاک دامنی، اور رب نے الگ ہی سسٹم کر دیا ہے، بغیر شادی کے، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو ان کے بطن اطہر سے پیدا کر کے نا ایک الگ ہی اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا ہے، تو اللہ نے اس صورت کے اندر وہ بھی کیا ہے۔ اور ساتھ مشہور صورت ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک وَتُعِزُّ وَتُذِلُّ، ہمارے ضابطے کچھ اور ہیں۔ ہم نے دیکھا پوری بڑی جماعتیں کسی کو گرانے پہ لگی ہوتی ہیں اور اللہ پوری جماعتوں کے بندے کو عزت عطا کر دیتا ہے، عطا کی ہے۔ عزت کا مالک کون ہے؟ اس لیے یہ فریب، آپ کسی کو عزت دینے سے روک سکتے ہیں؟ مالک کون ہے عزت کا؟ ہمارے لیے بھی درس ہے۔ یہ جو ہوتی ہے نا ٹی سی گھروں میں، خاندانوں میں، جماعتوں میں، فلانے دی ٹی سی کرو سیٹ رہیں گے، نہ مل جاؤ ماوا اللہ ہے۔ قسم اللہ کی، حقیقی عزت چاہتے ہو نا تو حقیقی عزت کے مالک اللہ سے کنٹیکٹ تم جوڑو گے، عزت کے رستے اللہ تمہارے خود بنائے گا، وہ بناتا ہے۔ خواب بادشاہ کو آیا، یوسف علیہ السلام کوٹری میں، جیل میں ہے، کسی کے پاس حل ہی نہیں، ایک ہی بندے کے پاس حل ہے جسے یوسف کہتے ہیں، پورے مصر میں ڈنکا بول رہا ہے۔ عزت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اور یہ آیت پڑھنے والے بھی مکر و فریب کر رہے ہوتے ہیں کسی کو کھجل خراب کرنے کے لیے، اللہ کا واسطہ ہے، قرآن کی آیت ہے وَلَا يَحِيقُ مَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو مکر کرتا ہے نا مکر اسی کو ذلیل کر دیتا ہے، اور جس کے لیے کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کو عزت عطا کر دیتا ہے۔ مشرکین مکہ نے کیا نہیں کیا ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے؟ یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، اللہ نے سب کو ذلیل کیا ہے۔ میرے سونے نبی کو ہر آنے والے وقت میں اللہ نے عزت عطا کی ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ کامل یقین اس پہ رکھیں۔ اس پہ آخر میں وہ جو مشہور آیت ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کر کے نا خود ہمارے نبی کی شان بیان کی، اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کر کے ہمارے نبی کی شان بیان کی۔ پیغمبروں، یہ میرا پیغمبر آخری ہے، یہ دنیا میں آئے گا، تمہاری نبوتیں چل رہی ہوں گی نا، تو یہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے آ گیا تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اپنی نبوت چلاؤ گے؟ نبوت نہیں چلاؤ گے۔ اگر وعدہ کرو گے تو پھر تمہیں نبوت ملے گی، اگر وعدہ نہیں کرو گے تو نبوت۔ سب نے کہا یا اللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اگر ہماری نبوتوں میں یہ سونا آ گیا نا ہم پیچھے ہٹ جائیں گے اور اپنی جگہ پہ اس کو کھڑا کر دیں گے۔ یہ آپ کی عزت اور شان کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ جو وقت بھی پورا ہو چکا ہے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ اس قرآن کی جو بہار ہے نا وہ ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اللہ اس کی مٹھاس، اس کی لذت، اس کا فہم، اس کی جو جتنی برکات ہے اللہ وہ ہمیں نصیب فرما دے۔ ایک بڑی پیاری دعا آپ مانگا کرتے تھے، اللہم ان
تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ ہم بھی دعا کیا کریں، یا اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، اس ایمان قرآن کو ہمارے دل کا نور بنا دے، ہمارے دلوں کا سرور بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔